مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی، یعنی عورت کی تقدس کی حد تو دیکھے، فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اسی مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی، تو یہاں بھی بات حکمت سے خالی نہیں۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک پارٹس پسلی کی پیچھے چھپی ہوئی ہے، یعنی پسلی ایک ڈال ہے ان نازک پارٹس کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈال بھی بن سکتی ہے۔ عورت کی تخلیق کیسے ہوئی؟ جمہور مفسرین کی رائے کے مطابق حضرت حوا کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی بائی پسلی سے ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پلا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کرو، کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اس کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھا ہی رہے گی۔ اس لیے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت قبول کرو۔ اسلام کی آمد عورتوں کے لیے غلامی، ذلت اور ظلم و استحصال کے بندھنوں سے آزادی کا پیغام تھی۔ اسلام نے ان تمام قبیح رسوم کا قلہ قمہ کر دیا جو عورت کی انسانی وقار کی منافی تھی، اور عورت کو وہ حقوق عطا کی جس سے وہ معاشرے میں اپنی اس عزت و تکریم کی مستحق قرار پائی جس کی مستحق مرد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کا استحقاق برابر قرار پایا۔ ان دونوں میں سے جو کوئی عمل کرے گا اسے پوری اور برابر جزا ملے گی۔ ارشاد ربانی ہے، ان کی رب نے ان کی التجا کو قبول کر لیا اور فرمایا کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کی عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو۔ اسلام کی وجہ سے عورت کو زندہ زمین میں گاڑی جانے سے خلاصی ملی، یعنی نجات ملی۔ یہ وہ بری رسم تھی جو احترام انسانیت کی منافی تھی۔ اسلام عورتوں کے لیے تربیت اور نفقہ کی حق کا ضامن بنا کہ اسے روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور علاج کی سہولت ولی الامر کی طرف سے ملے گی۔ عورت کی تذلیل کرنے والے زمانہ جاہلیت کی قدیم نکاح جو در حقیقت زنا تھی، اسلام نے ان سب کو باطل کر کے عورت کو عزت بخشی۔